آج کل نیا رشتہ آنا کوئی خوشی کی بات نہیں، بلکہ ہر کال، ہر میٹنگ ایک نیا پریشر لے کے آتی ہے۔ کبھی انٹی کے چہرے پر وہ عجیب سی نظر، کبھی ان کا چپ رہنا، اور کبھی ان کا ہم بعد میں بتاتے ہیں کہہ کر چلے جانا۔ یہ سب دل کو اس طرح تھکا دیتا ہے جسے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ گھر والے تسلی دیتے ہیں، دوست کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل کے اندر ایک سوال ہے جو گھومتا رہتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہر کوئی مجھے ہی کیوں ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ آج کی کہانی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو رشتہ آنے پر ریجیکٹ ہونے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ شاید ان کو کسی نے ایک ایسے زندگی سے بچایا ہے جہاں وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتی۔ نمرا 24 سال کی ایک سمپل، حجابی، سافٹ سپوکن لڑکی تھی۔ اس کا پہلا رشتہ آیا۔ گھر والوں نے کہا لڑکی اچھی ہے لیکن ہم تھوڑا اور ماڈرن ٹائپ کی تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد دوسرا رشتہ آیا۔ ان کا جواب تھا کوالیفیکیشن تھوڑی کم ہے۔ وقت گزرتا گیا، تیسرا رشتہ آیا، اور اس بار کی وجہ سن کر نمرا ٹوٹ گئی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ لڑکی بہت سیدھی اور سمپل ہے، ہمیں تھوڑی سی بولڈ چاہیے۔ اب نمرا رات کو چھپ کر روتی رہی۔ اسے لگتا تھا مجھ میں کوئی کمی ہے، ہر کوئی کیوں مجھے ناپسند کر رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک سوال گھومتا رہتا، یا اللہ مجھے ریجیکٹ کرنا سب کے لیے اتنا آسان کیوں ہے۔ ایک رات وہ سجدے میں روتی ہوئی سو گئی۔ صبح فجر کے بعد رینڈملی اس نے قرآن کھولا، اور اس کے سامنے ایک آیت آئی جس کا ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ نمرا نے اس کے بارے میں ڈیپلی سوچا، شاید اللہ مجھے کسی بری زندگی سے بچا رہا ہو، شاید یہ نو میری عزت کی حفاظت ہو، شاید اللہ مجھے کسی بہت بہتر وقت کے لیے روک رہا ہے۔ اب اس نے اسی دن ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی ورتھ ریجیکٹ کرنے والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے پوچھوں گی۔ اس کے بعد عائشہ نے اپنی زندگی میں 4 چھوٹی چھوٹی چینجنگز کی۔ نمبر 1، دعا آف گائیڈنس۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے دعا کرتی، یا اللہ مجھے بہترین رشتہ عطا کر جو میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا ہو۔ اس کے بعد نمبر 2، سیلف ورتھ ریلائزیشن۔ اس نے اپنے آپ سے کہا میں کمزور نہیں، اللہ کی رحمت سے اسپیشل ہوں، اور اب وہ اپنی قیمت جاننے لگی۔ نیکسٹ نمبر 3 پر اس نے توکل روٹین اپنائی۔ وہ ڈیلی ایک بار سورۃ الم نشرہ پڑھتی، اور اس میں وہ ایک آیت پر زور دیتی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس آیت کو وہ اپنے دل اور دماغ دونوں جگہ پہ بٹھا چکی تھی۔ اس کے بعد نمبر 4 پر اس نے کمپیریزن بینڈ کیا۔ وہ تمام پیجز انفالو اور تمام وہ جگہ چھوڑ چکی تھی جہاں پر شادیاں، مہندی، رشتے ٹائپ باتیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنی مینٹل پیس واپس حاصل کی، اور آہستہ آہستہ اب وہ اس کمپلیکس سے باہر آنے لگی اور ایک اسٹرانگ لڑکی بننے لگی۔ 6 مہینے بعد ایک ایسا رشتہ آیا جو نمرا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لڑکا اور اس کے پیرنٹس نمرا کی سمپلسٹی، حجاب اور دین پسندی کی بہت ہی قدر کرتے۔ انہوں نے کہا ہم کوئی ماڈرن شو کیس نہیں چاہتے، ہم ایک سکون والی، اللہ سے جڑے ہوئے دل والی بیٹی چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نمرا کی آنکھیں نم ہو گئی، اور اس نے اسی وقت یہ بات ریئلائز کی کہ جتنے لوگوں نے اسے ریجیکٹ کیا ان سب کے نو نے مل کر اسے ایک یس تک پہنچایا ہے جو اللہ نے بہترین اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اگر تمہاری زندگی میں بھی نمرا کی طرح رشتے بار بار آ رہے ہیں اور تمہیں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری عزت بچا رہا ہے، تمہیں کسی غلط ہاتھ میں نہیں گرنے دے سکتا۔ یاد رکھو رشتے انسان بناتے ہیں لیکن نصیب اللہ لکھتا ہے۔ ہر ریجیکشن یا نو کو اپنی بےزتی نہ سمجھو، یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے تمہیں اس جگہ لے جانے کا جس کے تم حقدار ہو۔ اور اگر تم بھی نمرا کی طرح اس سچویشن کو فیس کر رہی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتاؤ، اور جاتے جاتے مزید ایسی نالجیبل، موٹیویشنل اور لائف چینجنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔